دوپہر آج پھر خاموش تھی، مگر آج کی خاموشی میں ایک عجیب سی بے چینی شامل تھی۔ زاہد بھائی میرے سامنے بیٹھے تھے اور ان کی نظریں بار بار مجھ پر ٹھہری جا رہی تھیں، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہوں مگر الفاظ ساتھ نہ دے رہے ہوں۔ میں نے دوپٹہ درست کرنے کو ہاتھ بڑھایا، وہ آہستہ سے مسکرائے۔ رہنے دو، انہوں نے نرمی سے کہا اور انگلیوں سے میرا دوپٹہ ٹھیک کر دیا۔ وہ لمس بہت ہلکا تھا مگر دل تک اتر گیا۔ میں نے نظریں جھکا لیں، سانس ذرا بے ترتیب ہو گئی۔ وہ تھوڑا اور قریب سرک آئے، اتنا کہ ان کی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ تمہیں پتہ ہے، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، جب تم یوں سامنے ہوتی ہو نا تو وقت رک جاتا ہے۔ میں کچھ بول نہ سکی۔ ہوا کا ہلکا جھونکا آیا اور میرے بال چہرے پر آ گئے۔ انہوں نے بغیر پوچھے آہستہ سے بال کان کے پیچھے کیے۔ ان کی انگلیاں ایک لمحہ ٹھہریں، جیسے وہ لمحہ چھوڑنا نہیں چاہتے ہوں۔ میری دھڑکن اب صرف صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ رہے تھے، سیدھا، گہرا، بغیر پلک جھپکے۔ ایسے مت دیکھا کریں زاہد بھائی، میں نے بامشکل کہا۔ وہ ہنسے نہیں، بس سرگوشی کی۔ پھر کیسے دیکھوں؟ تمہیں دیکھنا چھوڑ دوں؟ خاموشی پھیل گئی، مگر اس خاموشی میں گرمی تھی، کشش تھی، ایک کھنچاؤ تھا۔ ہم دونوں قریب بیٹھے رہے، زاہد بھائی، بغیر حرکت کے، مگر اندر بہت کچھ چل رہا تھا۔ دوپٹہ، بال، نظریں، اور دو دل جو آہستہ آہستہ ایک ہی رفتار سے دھڑکنے لگے تھے۔ کہانی پسند آئی ہو تو ناول نائٹ کو سبسکرائب کیجیے۔ رکھیے اپنا بہت خیال۔ بہت جلد ملوں گی نئی کہانی کے ساتھ۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔